ویلکم بیک عزیزان گرامی. ہم سورہ مائدہ کی آیت 56 تک کر چکے ہیں. اب 57 سے سٹارٹ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، الذین اتخذوا، ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہو، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا، ہنسی کھیل، ولعبا، اور تماشا. اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنانا جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل، ہنسی، تماشا بنا لیا ہو. من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور جو کافر ہیں، اولیاء، انہیں اپنا دوست نہ بنانا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. وَإِذَا، اور جب نادیتم، تمہیں بلایا جاتا ہے، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، اتخذوها هزوا ولعبا، تو وہ یہ اہل کتاب اور کافر تمہاری نماز کو اور تمہاری اذان کو کھیل اور ہنسی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. ذالک، یہ بأنہم، اس لیے ہے، قوم لا یعقلون، کہ یہ عقل والی قوم نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن میں عقل ہے ہی نہیں. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے انتقام لیتے ہو، الا ان آمنا باللہ، سوائے اس کے اور تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر. وما انزل الینا، اور جو کچھ ہم پہ نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لے آئے. وما انزل من قبل، اور اس سے پہلے بھی جو نازل کیا گیا، یعنی تمہاری کتاب پر بھی ہم ایمان لائے ہیں. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثریت، تم میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہی ہیں. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، قل، فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ، کیا میں تمہیں بتاؤں اس شخص کے بارے میں، بِشَرٍ مِّن ذَلِكَ، جو مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جو جزا کے اعتبار سے اس سے بھی بدتر ہے. من لعنہ اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ شخص ہے جس پر کہ خود اللہ نے لعنت کی ہے. وغضب علیہ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہو گیا ہے، اللہ نے اس پر اپنا غضب نازل کیا ہے. وجعل منہم، اور انہی میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا ہے. وعبد الطاغوت، اور اس نے بندگی کی ہے، اس بندے نے بندگی کی ہے شیطان کی، شیطان کا بندہ بن گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہو گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں کہے میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی زیادہ برے لوگ ہیں اہل کتاب میں. اولئک شر مکانا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو بدترین درجے میں ہیں. واضل، اور گمراہ ہیں، عن سواء السبیل، سب سے زیادہ گمراہ ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سیدھی راہ سے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب آتے ہیں آپ کے پاس، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، جبکہ حالت یہ ہے کہ وہ دلوں میں کفر لیے داخل ہوتے ہیں. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور اسی کفر کے ساتھ ہی آپ کے پاس سے نکلتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، جو کچھ کہ یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سوں کو، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، جو گناہوں میں تیزی دکھاتے ہیں، بڑھ چڑھ کے آگے ہوتے ہیں. والعدوان، اور یہ بہت زیادتی کرتے ہیں، بہت بڑھتے ہیں آگے دشمنی میں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، یہ بہت برا ہے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برائی ہے، بہت بری چیز ہے جو یہ کرتے ہیں. لولا ینہاہم، اور اگر نہیں روکتا، لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکتے، الربانیون، ان کے اللہ والے، والاحبار، اور ان کے علماء،
अन क़ौलिहिमुल इस्म, इस बात से अपने इनको क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं मना करते, क्यों नहीं कहते, गुनाहों से इनको क्यों नहीं बाज रखते। व अक्लिहुमुस्सुहत, और हराम खाने से इनको क्यों नहीं मना करते। लबीस मा कानू यसनाउन, कितना ही बुरा है जो ये अपने लिए तैयार कर रहे हैं। आप इनमें से बहुतों को देखते हैं कि वो गुनाह, ज़्यादती और हराम खाने में जल्दी जल्दी करते हैं। बहुत बुरा है जो कुछ वो करते हैं। रब वाले, अल्लाह वाले और उनके उलमा इन्हें गुनाह की बात कहने से, गुनाह करने से, हराम खाने से मना क्यों नहीं करते। बहुत ही बुरा है जो ये लोग अपने लिए खुद तैयार कर रहे हैं। वक़ालतिल यहूदु, और ये यहूदी कहते हैं, यदुल्लाहि मग़लूला, अल्लाह का हाथ तो बंधा हुआ है। गुल्लत ऐदीहिम, इनके बंध गए अपने हाथ। वल्लुइनु, और इन पर लानत कर दी गई। बिमा क़ालू, जो कुछ के इन्होंने कहा उसके बदले में। बल यदाहु, बल्कि अल्लाह ताला के तो दोनों हाथ मबसूततानी, बहुत खुले हुए हैं। युनफ़िक़ु, वो खर्च करता है, कैफ़ यशाउ, जैसे वो चाहता है। वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम, और इजाफ़े का बायस बनेगा, बढ़ा देगा इनमें से अक्सर लोगों को। मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका, जो कुछ नाजिल हुआ आपके पास आपके रब की तरफ से। तुग़याना व कुफ़रा, सरकशी में और कुफ्र में। व अलक़ैना बैनहुम, और हमने डाल दी इनके अंदर, इनके बीच आपस में, अल-अदावत, दुश्मनी, वल बग़दा, और गुस्सा और बुग़्ज़, इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन तक। हमने क़यामत के दिन तक इनके दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया है। कुल्लमा औक़दू नारा, जब कभी वो लड़ाई की, जब कभी वो आग भड़काते हैं, लिल हर्बी, जंग की, लड़ाई की, अत्फ़अहल्लाहु, अल्लाह ताला उसे बुझा देता है। वयसऔना फ़िल अर्दि फ़सादा, वयसऔना, और वो कोशिश करते हैं ज़मीन में, दौड़ पड़ते हैं ज़मीन में फ़साद फैलाने को। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, और अल्लाह ताला फ़साद करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। वलौ अन्ना अहलल किताबी, और अगर अहले किताब, आमनु, ईमान ले आएँ, वत्तक़ौ, और तक़वा इख्तियार कर लेते, लकफ़रना अन्हुम, तो हम ज़रूर दूर कर देते उनसे, सय्यातिहिम, उनकी बुराइयाँ। ये इसको प्रेजेंट में भी और इसको फ्यूचर में भी लेंगे। तो फ्यूचर में अगर हम लेंगे तो वो इस तरह से कहेंगे, और अगर अहले किताब ईमान ले आएँ और परहेज़गारी इख्तियार कर लें तो हम इनसे इनकी बुराइयाँ दूर कर देंगे। वला अदखलनाहुम, और इन्हें दाखिल कर देंगे, जन्नातिन नाईम, बहुत नेमतों वाले बागात में। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात, और अगर वो यकीनन तौरात, वल इंजीला, और इंजील, वमा उनज़िला इलैहिम, जो उन्हीं की तरफ नाजिल की गई है, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, ला अकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात, और अगर वो तौरात को कायम कर दें, वल इंजीला, और इंजील को कायम कर दें। मतलब ये है कि जो यहूदी हैं वो अपनी तौरात ही को अपने अंदर पढ़ के, समझ के अमल करें और अमल करवाएं, और इंजील वाले भी यही सब कुछ करें। वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, जो इनके रब की तरफ से नाजिल हुआ है, अगर ये इसी को ही, इसी पर चल पड़ें और इसी को ही फैला दें, लअकलू मिन फ़ौक़िहिम, तो अपने ऊपर से भी ये खाते रहें, और अल्लाह ताला इन्हें ऊपर आसमान से भी इन्हें रिस्क देता रहे, और मिन तहति अर्जुलिहिम, और अपने पैरों के नीचे से भी खाते रहें। मतलब क्या है कि आसमान से भी इन पे नेमतों की बारिश हो, और ज़मीन के अंदर से भी उगने वाले जो भी अनाज हैं, फल फूल पौधे हैं, उनकी भी इनके पास फरावानी हो, बहुतात हो। मिनहुम उम्मतुम मुक़तसिदा, इनके बीच एक गिरोह ऐसा है जो दरमियान में है, बैलेंस्ड है। व कसीरुम मिनहुम, और उनमें से अक्सरियत, सा मा यामलून, ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो बुरा ही है। यहाँ काफ़ी देर से यहूद और नसारा के बारे में चल रहा है। सूरह माइदा में बहुत ज़्यादा इन्हीं के बारे में अहकामात हैं, इनके बारे में जो ताज़ीरात हुई, और वैसे भी जो कवानीन हैं और जो अज़ाब इन पर नाजिल हुए वो हैं, और जो इन्हें अल्लाह ताला ने कवानीन और ताज़ीरात दी वही की वही फिर इस्लाम में भी आई, उसके बारे में है।
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے علماء کہاں ہیں، ان کے اللہ والے کہاں ہیں، وہ انہیں منع کیوں نہیں کرتے، وہ انہیں غلط باتیں کرنے سے کیوں نہیں روکتے، انہیں برے اعمال سے کیوں نہیں روکتے۔ اور اگر وہ ایسا کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا ان کے لیے، اور انہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا کہ یہ گمان بھی نہ کر سکتے، اوپر نیچے سے رزق دیتا۔ مطلب کیا ہے، آسمان سے بھی ان پر نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین سے بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ فراوانی سے، پاؤں کے نیچے سے بھی فراوانی سے وافر رزق کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ بیلنسڈ بھی ہیں، کچھ لوگ اللہ والے بھی ہیں، کچھ لوگ نیک اعمال والے بھی ہیں، لیکن اکثریت ان دونوں میں، اہل کتاب میں، وہ ہے جو برائی پر آمادہ ہے اور برائی ہی کر رہی ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا کہ آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے خود بچائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الکافرین، کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری، آپ کی ڈیوٹی پہنچا دینا ہے، پہنچا دیجئے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو سکتے، حتیٰ، یہاں تک کہ تقیم التوراۃ، تم اپنی کتاب توریت والانجیل، اور تمہارے اوپر جو نازل ہوئی انجیل، یہ قائم نہ کر دو، وما انزل الیکم، اور جو کچھ تمہارے اوپر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے، یعنی تمہاری جو کتابیں ہیں تمہارے دین سے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، یعنی یہود کو توریت اور نصارہ کو انجیل، جب تک تم اسے قائم نہ کر دو، لستم علی شیء، تم ہرگز کسی دین پر بھی کاربند نہیں ہو سکتے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور اس میں اضافے کا باعث بنے گا، ما انزل الیک من ربک، جو تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، طغیانا و کفرا، کفر میں بھی اور سرکشی میں بھی، فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ کافر لوگوں کا غم مت کھائیے گا۔ اب اس کو میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور اپنی طرف، اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل نہ کرنے لگو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بن جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافر قوم کا غم نہ کھائیں۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہیں، والسابئون، اور وہ جو سابی ہیں، والنصارى، اور وہ جو نصرانی ہیں، ان میں سے من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر، اور جو بھی ایمان لائے گا آخرت پر، وعمل صالحا، اور جو بھی نیک اعمال کرے گا، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا، یقیناً ہم نے لیا تھا، میثاق، ایک پکا عہد، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، وارسلنا، اور ہم نے بھیجے الیہم ان کی طرف، رسولا، کئی رسول، کلما، جب کبھی جاءہم، ان کے پاس آئے، رسول بما، لا، جو کہ نہیں، تہوی انفسہم، ان کے وہ پسند آئے، جو ان کے دلوں کو نہیں بھائے، فریقاً کذبوا، تو کچھ لوگوں نے، ایک گروپ نے تو ان کو جھٹلا دیا، وفریقاً، اور ایک گروہ نے، یقتلون، ان کو قتل ہی کر دیا، وحسبوا، اور ان کا یہ خیال تھا، اللہ تکون فتنۃ، کہ ان کی کوئی آزمائش ہی نہیں ہوگی، فعموا، وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور وہ بہرے ہو گئے، ثم، پھر، تاب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ثم، پھر، عموا، وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور پھر وہ بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثریت،
वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है जो कुछ भी ये करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने यहाँ पर ईमान वालों से लेके यहूद भी, मजूसी भी, आग और सितारे और चाँद की पूजा करने वाले भी और नसरानी भी, इन सब को एक ही बात कह दी है, तुम में से कोई भी हो, किसी मज़हब से, किसी कौम से, किसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, अब तक जो हुआ सो हुआ, आज और अब से तुम में से कोई भी अगर ईमान लाता है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है उस पर, तो और फिर अमाले सालिहा भी हैं उसके, तो बस फिर वो बेफ़िक्र हो जाए। अक्सर लोग जो बनी इसराइल के थे, इनकी ढटाई का ज़िक्र हो रहा है कि ये अपनी ढटाई में और गुस्ताखी में इस कदर आगे निकल गए कि इन्होंने ये सोचा कि अगर इनकी मर्ज़ी का कोई रसूल नहीं है तो ये उसको भी कत्ल कर देंगे तो भी ये अल्लाह के चुनीदा और पसंदीदा रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये इनका गुमान था। ये अंधे हो गए हैं। अंधे होने से मतलब ये नहीं है कि लिटरेरी आंखें चली गईं, से मतलब ये है कि इनको दिख नहीं रहा हिदायत क्या है। वो समूह और बहरे हो गए, अब सुनाई नहीं दे रहा, कानों में हिदायत की बात, हिदायत के इधर से सुन के इधर से हिदायत के अहकामात निकल जाते हैं, हिदायत कानों में जाकर रस नहीं घोलती, असर नहीं करती इनके दिलों पर। और फिर अल्लाह ताला से इन्होंने तौबा की, जब अज़ाब नाजिल हुआ, फिर दोबारा जब नबी इनकी मर्ज़ी का नहीं आया, जब किताब इनकी ज़बान इब्रानी में नहीं आई, अरबी में आ गई, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इसहाक़ में से नहीं बनु इस्माइल में से आ गए, अब इनको ज़िद आ गई, फिर अंधे हो गए, फिर बहरे हो गए, और अल्लाह ताला सब देख रहा है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना, यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने, क़ालू, जिन्होंने ये कहा, इन्नल्लाह, कि अल्लाह ताला हुवल मसीह इब्न मरियम, वो मसीह बिन मरियम ही असल में अल्लाह ताला हैं। वक़ालल मसीह, और मसीह ने कहा, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उबुदल्लाह रब्बी व रब्बकुम, इबादत करो उसकी, उस अल्लाह की जो मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का रब है। इन्नहु, बेशक वो, मैं युशरिक बिल्लाही, जो भी शिरक करता है अल्लाह के साथ, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, तो यकीनन अल्लाह ताला ने हराम कर दिया उसके ऊपर जन्नत, व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नुम बना दिया है, व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। अब ये अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम ने तो ये बात कही थी, उनका खुतबा, उनकी हिदायत और उनका पैगाम तो ये था, या बनी इसराइल उबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो ये पैगाम दिया था। और ये जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि अल्लाह ताला नऊज़ुबिल्लाह खुद ईसा अलैहिस्सलाम है, या मसीह जो हैं उन्होंने कोई पैगाम देने में खुदा न खास्ता अमानत अदा करने में कोई गलती कर दी, तो ऐसा नहीं है। उनका पैगाम तो ये था कि जिसने भी शिरक किया अल्लाह की ज़ात के साथ, जिसने भी अल्लाह के साथ मिलावट की, जिसने भी अल्लाह ताला को एक अकेला न जाना, तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देंगे और उसका ठिकाना जहन्नुम बना देंगे, और ऐसे ज़ालिमों की मदद को भी कोई नहीं आएगा। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, तो यकीनन कुफ्र किया है उन लोगों ने जिन्होंने ये कहा, इन्नल्लाह सालिसु सलासतिन, कि अल्लाह ताला इन तीन में से एक है, वमा मिन इलाहिन, नहीं है कोई माबूद भी, इल्ला इलाहुं वाहिद, सिवाय उस एक अकेले माबूद के, व इल्लम यंतहु, और अगर ये बाज नहीं आते, अम्मा यक़ूलूना, जिस बात से जो वो कह रहे हैं, लयमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम आज़ाबुन अलीम, तो इनमें से जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनको दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। यानी ये तय हो गया कि जिन्होंने ये कहा कि हज़रत ईसा इब्न मरियम खुदा न खास्ता खुदा हैं, या जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम, हज़रत मरियम और अल्लाह ताला को बराबर समझा और कहा अल्लाह ताला इन तीनों में से, ये तीन खुदा हैं और इन तीनों में से एक अल्लाह ताला हैं, तो अगर ये बाज ना आए तो ये
ویسے بھی یہ کفر ہے، لیکن اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ سے اس کی بخشش نہیں مانگتے۔ وَاللَّهُ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، مل مسیح ماں نہیں ہے، المسیح ابن مریم، مسیح بن مریم، الا رسول، سوائے ایک رسول کے اور کچھ نہیں ہے۔ مسیح ابن مریم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت رسول آ چکے ہیں، گزر چکے ہیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں نہایت راست باز خاتون ہیں، بہت سچی صدیقہ ہیں۔ کانا، دونوں ماں بیٹا دونوں، یاکلان الطعام، کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی انسان ہے جسے بھوک لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو بھوک نہیں لگتی۔ انظر، دیکھو، کیف نبین، کس طرح ہم بیان کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، الآیات، نشانیاں، آیات، ثم انظر، پھر دوبارہ دیکھو، انا یؤفکون، یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یملکو، اس کی جو نہیں اختیار رکھتا، لکم، تمہارے لیے بھی، ضرًا ولا نفع، کوئی نفع کوئی نقصان کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان یا نفع دونوں میں سے کسی کا بھی اختیار نہیں رکھتی؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ہوا، وہی تو ہے، السمیع العلیم، جو سب سن رہا ہے، جو سب سننے والا ہے اور سب جاننے والا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، مت غلو کرو، مت مبالغے کی انتہا کر دو، فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں، غیر الحق، حق کے سوا مت کہو، ولا تتبعوا، اور مت اتباع کرو، اہواء، اس کی خواہشات کی، اس قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا، جو یقیناً بھٹک چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سو کو خود بھی گمراہ کر رکھا ہے، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ سرٹیفائیڈ، وہ مستند بھٹکے ہوئے قوم ہے، ان کی اتباع نہ کرو۔ یہاں ایک بہت بڑا اصول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل کتاب کے لیے بھی فرمایا۔ اہل کتاب کو تو یہ حکم دینے کو، یہ اعلان کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اے اہل کتاب، اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ جس کا حقدار ہے، ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر ایک اور اعلان کا حکم دیا، کہو کہ دین میں بھی غلو کی اجازت نہیں ہے۔ جب ہم کوئی بدعت یا کوئی شرک کی بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو منع کر رہے ہوتے ہیں تو آپس میں لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا کام ہے، دین کی بات ہے، کیا ہوا اگر اب تک نہیں ہوئی تھی اور اب ہونے لگی، ہے تو اچھی بات نا، ہے تو دین کی بات نا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے غلو کی ممانعت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے بس اتنا سا کرو تو وہ حکم کی تعمیل ہوگی۔ اگر دین میں بھی کوئی ایسی بات جو آپ نے کمی یا اضافہ کیا، یہ سوچ کے اگر اضافہ بھی کیا کہ یہ زیادہ کر رہا ہے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا، تو نہیں، اس سے بھی بھٹک جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ایمان والوں سے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، ہم سے فرمایا کہ لوگوں، دین میں غلو نہ کرنا، اور میرے معاملے میں بھی غلو نہ کرنا، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لعنت بھیجی ان پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا، اور فرمایا کہ بھٹک نہ جانا غلو میں۔ جب بھی مبالغہ کرو گے، حد سے بڑھو گے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو یہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا مقام، اور اس نے خود ہی تو عطا فرمایا ہے۔
تو اس میں بھی تمہیں آگے بڑھنے کی، غلو کرنے کی، اپنی محبت میں کسی بندے کو اللہ کا بیٹا کہنے کی، یا اللہ کے قریب بتانے کی، یا اللہ کے برابر کر دینے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایسا مت کرنا، ان لوگوں پر مت چل پڑنا جو بھٹکے ہوئے تھے اور بھٹکاتے رہے، خود بھی بھٹکے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی بھٹکانے پہ لگے رہے۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔